جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کل آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ بہت سے مسائل احکام ایسے ہیں جو بڑے واضح تھے، لیکن علماء کی بلا وجہ ضد اور فضول بحث کی وجہ سے وہ مسئلے امت کے لیے مشکل ہو گئے۔ احادیث میں واضح تھے، انہی میں سے ایک مسئلہ جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں کل آپ نے سنا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 صحابہ کرام نے جرابوں پر مسح کرنے کی احادیث بیان فرمائی۔ کتنے صحابہ؟ 15 صحابہ، اور ان میں سے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر جیسے بڑے بڑے صحابہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ، جنہوں نے اول وقت میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ گزارا۔ جرابوں پر مسح کرنے کی روایات ان بڑے بڑے صحابہ کرام نے بیان فرمائی۔ 15 صحابہ کے نام کل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جنہوں نے خود اللہ کے پیغمبر کو جرابوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اور امام کسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب الہدایہ اولین میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ یہ ہے، انہوں نے آخری زندگی میں آخری ایام میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ میرا فتویٰ یہی ہے کہ اب جرابوں پر مسح کرنا جائز اور درست ہے۔ اور امام مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے، جو کہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام اور عالم دین ہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں جرابوں پر مسح کرنے کو درست اور بالکل صحیح کہا۔ اب آگے بات ہے جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داود کی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی ظہر الخفین، موزے کے اوپر یا جراب پہ مسح کرنے کا طریقہ، دائیں یا بائیں ہاتھ کو تر کر لیں اور موزے یا جراب کے اوپر ہاتھ کو پھیر لیں، ظاہری حصے پہ، اوپر والے حصے پہ۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنی انگلیوں کو پانی لگاتے، تر کرتے، جراب یا موزے کے اوپر اس طرح ہاتھ کو ایک دفعہ پھیر لیتے، یہ مسح کا طریقہ۔ اور دوسری بات، جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلہ للمقیم۔ اگر بندہ سفر کی حالت میں ہے، مسافر بندے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے رخصت دی ہے کہ مسافر بندہ 3 دن رات مسح کر سکتا ہے، 72 گھنٹے۔ سفر کی حالت میں مسح کی مدت 3 دن اور رات، اور مقیم بندے کے لیے جو گھر میں رہتا ہے، مسافر نہیں، 1 دن اور رات یعنی 24 گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح بندے نے جرابیں پہنی، موزے پہنے وضو کی حالت میں، اس کے بعد قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے یا سو جاتا ہے، سونے کی وجہ سے یا پیشاب کرنے کی وجہ سے اس کے بعد پھر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، کوئی بندہ جب وضو کر کے موزے یا جراب پہن لیتا ہے، اس کے بعد پیشاب کرے یا سو جائے، پیشاب یا نیند کی وجہ سے اپنے موزے یا جراب نہ اتارے بلکہ اس کے بعد مسح کر لے۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ،
وضو کیا، جرابیں پہن لی یا موزے پہن لیے، اس کے بعد جراب یا موزہ اتار دیا، لیکن وضو نہیں ٹوٹا، وضو قائم ہے۔ وضو کی حالت میں جراب یا موزہ اتارا، ابھی وضو نہیں ٹوٹا، پھر موزہ یا جراب پہن لیا، دوبارہ پھر مسح کر سکتے ہیں۔ موزہ یا جراب اتارا لیکن وضو قائم ہے، وضو نہیں ٹوٹا، دوبارہ پھر موزہ جراب پہن لیں تو مسح کرنا بالکل درست ہوگا۔ لیکن اگر موزہ یا جراب اتارا، وضو ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو ضد اور تعصب کے بغیر سمجھنے کی اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، رخصت دی ہے۔ سفر کی حالت میں نماز قصر ہوگی، 4 رکعتوں والی نماز 2 پڑھیں گے۔ اسی طرح سردیوں کی راتوں میں، سردی کے دنوں میں جراب پر، موزے پر مسح کرنے کی رخصت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرض پر عمل کرنے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح جو بندہ رخصت پر عمل کرتا ہے اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ موزے پہ مسح کریں، سفر کی حالت میں نماز قصر ادا کریں، اللہ اسی طرح راضی ہوتا ہے جس طرح بندہ فرض پہ عمل کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، دوستوں نے دعا کا کہا، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن اور اپنے پیغمبر کا فرمان سمجھنے کے لیے ہمارے سینے اور ذہن کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ان کے مریض کو بھی شفا عطا فرما۔ جتنے یہاں بیمار ہیں، مریض ہیں، گھروں میں ہیں، ہمارے والدین، آل اولاد میں سے جتنے مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ جو بیمار ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ واپس گھروں میں لوٹا۔ اے اللہ، جو لوگ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ، مقروض لوگوں کے قرض ادا کرنے میں آسانی کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں، جس کسی پریشانی کا شکار ہیں، ہر ایک کی پریشانی آسان فرما۔ جو لوگ اپنے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، تمام والدین کی یہ پریشانی آسان فرما۔ اے اللہ، جن کے پاس اولاد نہیں ہے سب کو نیک صالح اولاد نورینہ عطا فرما۔ بیٹی والوں کو بیٹے بھی عطا فرما۔ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے سب کی اولاد کو نیک، فرما بردار اور صالح بنا۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا آخرت میں ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب میں سے جتنے مسلمان توحید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہماری زمینوں میں، صحت میں، گھروں میں، آل اولاد، رزق میں، دکانوں میں، اموال میں، اولاد میں خیر، بلائی، برکتیں عطا فرما۔ ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریر کے شر سے، ہر قسم کے خسارے اور نقصان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی اور خوش ہو جا، جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہر بلائی عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اللہم یا ارحم الراحمین۔